السلام علیکم پیارے دوستو۔ قدیم زمانے میں شہر قاہرہ کا حکمراں ایک نوجوان شہزادہ تھا۔ وہ ایک عالیشان محل میں رہتا تھا۔ اس محل کے قریب ایک سبزی بیچنے والا بھی رہتا تھا۔ اس کے 3 لڑکیاں تھیں۔ ان کا نام فاطمہ، فوزیہ اور قادرہ تھا۔ یہ سبھی صورت شکل کی اچھی تھیں، لیکن سب سے چھوٹی لڑکی قادرہ کی کچھ اور ہی بات تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار بھی تھی۔ لڑکیوں کا باپ خوشحال تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ اس کے کھیت دریائے نیل کے کنارے کنارے پھیلے ہوئے تھے۔ مٹی زرخیز تھی، اس لیے سویا بین کی فصل نہایت اچھی ہوتی تھی۔ ہر سال موسم بہار میں نیل میں سیلاب آتا تھا، اور جب اس کا پانی اتر جاتا تھا تو زرخیز مٹی کی ایک تہہ بیٹھ جاتی تھی۔ اس طرح علی خوش قسمت تھا اور سویا بین کی فصل کو اگا کر قاہرہ کے بازار میں بیچتا اور منہ مانگے دام پاتا۔ علی کا مکان بھی اس کی حیثیت کے لحاظ سے اچھا خاصا تھا اور شہزادے کے محل سے متصل تھا۔ شہزادہ نوجوان تھا، حکومت کے داؤ پیچ سے ابھی پوری طرح واقف نہیں تھا، یا یوں سمجھیے کہ حکومت چلانا اسے ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گھمنڈی تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اپنے آپ کو وہ بڑا اونچا انسان سمجھتا تھا اور گھمنڈی تھا۔ اگرچہ وہ خوبصورت بھی تھا، اور جب وہ ریشم کے قیمتی کپڑے پہنتا اور ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تو وہ زیب دیتے۔ اس کی پگڑی بھی بھلی معلوم ہوتی تھی اور تلوار چماچم کرتی تھی۔ قاہرہ کے سبھی لڑکے لڑکیاں اس سے آنکھیں ملانے کو ترستے۔ شہزادے کا حلیہ ہی بڑی کشش رکھتا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں، نرم ریشمی کالے بال اور اس کی گھنگریالی داڑھی، ان سب کا کیا کہنا۔ کبھی کبھی شہزادہ اپنی محل کی زندگی سے تنگ آ جاتا۔ عیش و عشرت و شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے اسے کچھ کوفت سی محسوس ہوتی۔ وہ چاہتا تھا کہ باہر جا کر دیکھے کہ شہر میں لوگ کیسے رہتے ہیں، لیکن آداب و روایت سے وہ مجبور تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ ہر روز وہ اپنے محل کے پھاٹک کی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا۔ اونٹ لدے پھندے گزرتے، کلی سروں پر سامان لے جاتے نظر آتے، لوگوں کا ایک تانتا بندھا رہتا۔ لڑکیاں جو بغیر برقعے کے ہوتی اس کی طرف دیکھتی اور مسکراتی۔ ہر روز صبح سویرے نوجوان شہزادہ علی کی لڑکیوں کو ڈھونڈتا۔ بھیڑ جو وہاں سے گزرتی تو اس کی آنکھیں ان لڑکیوں کو تلاش کرتی۔ اتفاق کی بات کہ یہ لڑکیاں صبح ہی صبح گل بوٹے اور نقش و نگار کے سبق سیکھنے کے لیے ادھر سے گزرتی۔ ان کے چہروں پر نیلے رنگ کے ہلکے سے نقاب ہوتے۔ نقاب میں سے صاف دکھائی دیتا کہ وہ کتنی دیدہ زیب ہیں۔ ان کی آنکھیں بڑی اور کٹورے کے مانند تھیں۔ آنکھیں دیکھتے ہی شہزادہ کھل اٹھتا اور کہتا، علی کی لڑکیوں، تم سب کو سلام۔ بڑی لڑکی فاطمہ بڑھ کر سلام کا جواب دیتے ہوئے کہتی، وعلیکم السلام شہزادے، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ منجلی لڑکی فوزیہ بھی سلام کا جواب دیتی، لیکن قادرہ ایک طرف مڑ جاتی اور خاموش رہتی۔ شاید اسے شہزادے کا گھمنڈ پسند نہیں تھا۔ اگر شہزادہ گھمنڈی تھا تو وہ بھی کم گھمنڈی نہیں تھی۔ بہرحال ممکن ہے کوئی اور بات ہو، لیکن یہ طے ہے کہ قادرہ کبھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔ قادرہ کا یہ روکھا پن انداز شہزادے کو پسند نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی جوان لڑکی اس سے اس طرح پیش آئے۔ پر امید ہو کر وہ قادرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ قادرہ، اس سال تمہارے باپ کی فصل کیسی ہوئی ہے؟ تم جیسے بڑے آدمی اور شہزادے کو بھلا اس سے کیا سروکار؟ قادرہ پلٹ کر کہتی۔ یہ بے باکی دیکھ کر شہزادہ قادرہ کو گھور کر رہ جاتا۔ ظاہر ہے کہ قادرہ کوئی ایسی ویسی لڑکی تو تھی نہیں۔ وہ چنچل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی، بلکہ ان دنوں قاہرہ میں اس کے حسن کا بڑا چرچا تھا۔ وہ ملکہ حسن کے نام سے مشہور تھی۔ مصر میں بڑی بوڑھیوں کی کہاوت ہے کہ مرد ہمیشہ ایسی چیز کو تلاش کرتا ہے جو اس سے دور بھاگتی ہے۔ اس طرح شہزادہ قادرہ کے جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اپنا دامن جھاڑ کر صاف بچ نکلتی۔ شہزادہ عجیب مخمصے میں گرفتار تھا۔ ادھر قادرہ کے چرچے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے اخلاق کی بھی بہت تعریف کرتے۔ شہزادہ برابر شش و پنج میں مبتلا رہتا۔ اس کو یہ فکر تھی کہ آخر قادرہ اس کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ بہت دنوں تک ادھیڑ بن میں مبتلا رہنے اور انتہائی کوشش کے باوجود جب وہ اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اسے کوئی سزا دینی چاہیے اور اس کے باپ کو بلانا چاہیے۔ علی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ تیش کھاتے ہوئے شہزادے نے اس سے کہا،
تمہاری لڑکی وحشی ہے اور چونکہ تم اس کے باپ ہو اس لیے تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کان کھول کر سن لو، 3 دن کے بعد تم کو محل میں پھر آنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جیسے ہی تم داخل ہوگے تمہیں ایک ساتھ ہنسنا بھی پڑے گا اور رونا بھی۔ اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے تو تمہارا مال ضبط ہو جائے گا اور سارے کا سارا خزانے میں داخل کر دیا جائے گا۔ علی جب گھر لوٹا تو بہت فکر مند تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہی قادرہ بھانپ گئی۔ اس نے پوچھا، والد محترم آپ غمگین کیوں ہے؟ علی نے جواب دیا، غمگین ہونے کی بات ہی ہے بیٹا، 3 دن بعد مجھ کو محل میں حاضر ہونا ہے اور اسی وقت ہنسنا بھی پڑے گا اور رونا بھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں تو ظاہر ہے ہماری ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی۔ آپ گھبرائیے نہیں والد محترم، قادرہ نے کہا، اس کا حل بہت آسان ہے۔ پیاز کی ایک گانٹھ لے لیجئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے۔ جب محل میں جائیے تو پیاز کے ٹکڑوں کو ناک کے نیچے چھپا کر رکھ لیجئے۔ شہزادے کے دیکھنے سے پہلے پیاز کا رس آنکھوں پر رگڑ لیجئے، پھر خود ہی آنسو کی دھار بہہ نکلے گی۔ اس کے بعد شہزادے کو دیکھ کر کہکہا لگائیے، ادھر آنسو کی دھار نکلے گی، ادھر کہکہا لگائیے گا۔ 3 دن بعد جب سویابین بیچنے والا محل میں حاضر ہوا تو شہزادے کو دیکھتے ہی اس نے کہکہا لگانا اور رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ پیاز کا رس لگانے سے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار اس طرح بہ رہی تھی گویا کہ موسم بہار میں 2 نالے پھوٹ پڑے ہوں۔ شہزادہ حیران اور سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ ترکیب علی کو سوجھی کیسے۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ قادرہ کی حرکت ہے، اسی نے اپنے باپ کو یہ ترکیب بتائی ہوگی، لیکن شہزادہ بہرحال شہزادہ تھا، وہ شکست ماننے والا کہاں۔ اس نے علی سے کہا، دوسرا حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد تمہیں پھر یہاں آنا ہوگا، لیکن یاد رکھو کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو ایک ہی وقت میں تم کو ننگا بھی ہونا پڑے گا اور کپڑوں میں ملبوس بھی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قید خانے میں بند کرا دیں گے۔ علی جب گھر لوٹا تو اس نے اپنی لڑکیوں سے کہا، اب تو خدا ہی نگہبان ہے، شہزادے نے حکم دیا ہے کہ بیک وقت مجھ کو ننگا بھی ہونا ہے اور کپڑوں میں ملبوس بھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے باپ کے بازو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، آپ ایسا کیجئے کہ فوراً ہی دریائے نیل کے کنارے چلے جائیے اور کسی مچھیرے سے ایک بڑا سا جال خرید لائیے۔ اس جال سے میں آپ کے لیے ایک بڑا سا لبادہ گاؤن بنا دوں گی، جسے پہن کر سر سے پیر تک آپ اپنے کو ڈھک لیں گے۔ اس طرح لباس میں آپ ملبوس بھی ہو جائیں گے اور ننگے بھی نظر آئیں گے، اس لیے کہ جال کے سوراخوں سے جسم صاف دکھائی دے گا۔ اس طرح گھمنڈی شہزادے کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ اس نے سوچا، یقیناً یہ قادرہ کی حرکت ہے اور وہی اپنے باپ کو سکھا پڑھا کر بھیجتی ہے۔ یقیناً وہ کتنی چالاک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی عقل مند بھی ہے، کاش کہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے سبزی بیچنے والے، آخر تمہاری لڑکی کب تک میرا مذاق اڑاتی رہے گی؟ اچھا اب تیسرا حکم سنو، اب کی بار وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر پائے گی۔ حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد تم پھر دربار میں حاضر ہو، لیکن بیک وقت کھچر کی سواری بھی کرتے رہو اور پیدل بھی چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں کوڑوں کی مار پڑے گی۔ شہزادے کا خیال غلط تھا کہ اب کی بار قادرہ بھی مدد نہ کر پائے گی۔ جب علی گھر لوٹا تو قادرہ کے پاس جواب موجود تھا۔ اس نے باپ سے کہا، گھبرائیے نہیں، ہمارے پڑوس میں جو حکیم صاحب رہتے ہیں ان کے یہاں خچر کا ایک بچہ ہے، ابھی مشکل سے 1 ہفتے کا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ آسانی سے چل لیتا ہے۔ آپ اس بچے کو لے جائیے اور اس پر سوار ہو جائیے، ظاہر ہے کہ پیر آپ کے زمین کو چھوتے ہوئے چلیں گے، اس طرح آپ کا کام بن جائے گا، سواری کی سواری اور پیدل کے پیدل۔ 3 دن کے بعد محل میں سویابین بیچنے والا حاضر ہوا۔ وہ ایک چھوٹے سے خچر کی سواری کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادے کا چہرہ لمبا ہو گیا، لیکن اب کی بار اسے غصہ نہیں آیا، فوراً ہی اسے قادرہ کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق بھلا وہ کسی سے کیا کہے؟ وہ حیران و پریشان تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ شہزادے کو اس خوبصورت اور چالاک لڑکی سے بڑی دلچسپی تھی، تاہم اس نوجوان کا عشق اتنا شدید نہیں تھا جتنا کہ اس کا گھمنڈ۔ وہ برابر یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو کیسے ہرائے۔ قادرہ کتنی ہوشیار تھی، اس کا ایک ثبوت یہ تھا کہ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے متعلق شہزادہ کیا سوچ رہا ہوگا۔
قبل اس کے کہ اس کو سزا دینے کی کوئی نئی ترکیب شہزادہ عمل میں لائے، قادرہ نے خود اسے بدھو بنانے کا پلان بنا لیا۔ وہ سیدھی ایک دکان پر پہنچی جہاں ہتھیار اور دیگر ساز و سامان بکتے تھے۔ اس نے دکاندار سے کہا، مجھے ایک ایسا لباس چاہیے جو پتلا ہو لیکن اس میں بہت سے گھنگرو جڑے ہوں، اور جب میں اسے پہن کر چلوں یا قدم اٹھاؤں تو ان میں ایسی جھنکار پیدا ہو گویا بادل گرج رہے ہوں۔ اس لباس کو پہن کر بہادر لڑکی نے اس کے اوپر ایک اور لبادہ پہن لیا، سر پر بڑا سا رومال باندھ لیا اور اس نے اپنے بالوں کو چھپا لیا تاکہ وہ ریگستان کا شیخ نظر آئے۔ ہاتھ میں اس نے ایک بڑا سا ڈنڈا لے لیا۔ اس کا حلیہ صحیح معنوں میں ایسا ہو گیا گویا کہ وہ جنگلی گھڑ سوار ہے اور کہیں دور دراز ریگستان یا صحرا سے آیا ہے۔ نیا لباس پہن کر جب وہ چلی تو کیا کھنک پیدا ہوئی۔ اس کا نیا روپ دیکھ کر، آواز سن کر محل کی نوکرانیاں اور دوسرے نوکر چاکر خوف زدہ ہو گئے، بھاگ کر میز اور کرسیوں کے نیچے دبک گئے، چہروں پر پردے ڈال لیے۔ کیا مجال کہ کوئی اس کا راستہ روکتا۔ بے باکی سے محل میں داخل ہو کر قادرہ سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں شہزادہ نائی سے اپنے بال کٹوا رہا تھا۔ شہزادہ اس جنگلی جانور کے یک بک نمودار ہونے سے حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے سنتریوں کو آواز دی لیکن بھلا کسی کی کہاں ہمت کہ اس خوفناک درندے کو بھگا سکے۔ یہاں تک کہ نائی بھی ڈر گیا اور شہزادے کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قبل اس کے کہ شہزادہ اپنی کرسی سے اٹھے، قادرہ نے چیختے ہوئے اور ڈانٹ کر کہا، شہزادے سنو، میں شیطان کا قاصد بن کر آیا ہوں، چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اگر اٹھنے کی ہمت کی تو میں ابھی خنجر بھونک دوں گا۔ لڑکی نے بڑھ کر کینچی اور اس طرح جو نائی گرا گیا تھا اٹھا لیا، پھر اس نے گھمنڈی شہزادے کی بھوئیں اور آدھی داڑھی تراش دی۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادہ حیران و پریشان تھا۔ اس کے ہوش آنے سے پہلے قادرہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ قبل اس کے کہ محل کے ملازم اپنی چھپنے والی جگہوں سے باہر نکلیں، وہ صحیح سالم اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ جھٹ پٹ اس نے اپنا لباس اتار کر باغ میں زمین کے نیچے گاڑ دیا۔ اب قادرہ پھر علی کی لڑکی تھی اور اپنے گل بوٹے بنانے میں مصروف۔ اگلے دن صبح تینوں بہنیں حسب معمول پھر محل کے پھاٹک سے گزری۔ شہزادہ کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا لیکن اس کے سر پر ریشم کی پگڑی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بہنوں نے دیکھا کہ محض اس کی کالی کالی آنکھیں نظر آ رہی ہیں جن سے خفگی ظاہر ہوتی تھی اور غصہ بھی۔ شرافت اور نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، سویابین بیچنے والے علی کی لڑکیوں، تم سب کو سلام۔ اب کی بار قادرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ پھر وہ مسکرائی اور شرارتاً اس نے کہا، لیکن شہزادے، تمہاری بھوئیں کہاں ہیں اور تمہاری خوبصورت نصف داڑھی کہاں ہے؟ اس کے بعد شہزادے کو حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ سمجھ گیا کہ کل والی حرکت قادرہ کی تھی اور یہی شیطان کا قاصد بن کر آئی تھی اور اسی نے اسے ڈرایا تھا اور اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے سوچا، مانا کہ یہ خوبصورت ہے اور یہ بھی مانا کہ اس سے عشق ہے، لیکن اب کی بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ آخر میں ایک شہزادہ ہوں، اتنی بڑی حرکت اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے لیے قادرہ کو سزا بھگتنی پڑے گی اور شاید اسے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے سوچا، دماغ پر زور دیا، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی کہ اس لڑکی کو کیسے ڈرائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائے۔ اسے محل میں لانا آسان نہیں، ہر پہلو پر نظر رکھنی پڑے گی۔ آخر اس نے سویابین بیچنے والے کو بلوا بھیجا۔ اس سے کہا، تمہاری لڑکی قادرہ اچھی ہے، چالاک ہے، میں اسے محل کی شہزادی بنانا چاہتا ہوں۔ تم انکار نہ کرنا ورنہ خیریت نہیں، میں تم کو اور تمہارے خاندان کے ہر ایک فرد کو صحرا میں دفن کروا دوں گا۔ علی نے قادرہ سے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم محل کی رانی بن رہی ہو، خدا مبارک کرے۔ شہزادہ تم کو یقیناً پسند کرتا ہے ورنہ تم کو اپنی بیگم نہ بناتا۔ تم رضامند ہو جاؤ ورنہ ہم سب کی خیریت نہیں۔ خلاف توقع قادرہ خاموش رہی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شہزادی کی محبت میں خود گرفتار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑتی رہی ہو تاکہ وہ اس کی توجہ کا مرکز بنی رہے، لیکن اب بھی قادرہ کو شہزادے پر بھروسہ نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ تنگ کرنے کی وجہ سے وہ خفا ہو اور غصے میں بھنا بیٹھا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ شادی کرنا اس کی نئی سازش ہو۔ بہرحال ہر حالت میں اسے چوکنا رہنا چاہیے۔ شادی طے ہو گئی اور اس کی تاریخ قریب آ گئی۔ ایک دن پہلے قادرہ نے نان بنانے والے سے ایک نئی فرمائش کی۔ نان بائی سے اس نے کہا،
मेरे लिए चीनी और आटे की एक गुड़िया बना दो। उसका साइज और सूरत शक्ल बिल्कुल मेरे बराबर और मुझ जैसी हो, मजबूत भी काफी होनी चाहिए ताकि छूने से बिगड़ने ना पाए। कादिरा ने उस केक की गुड़िया को एक लंबी सी टोकरी में रख लिया। शादी हो जाने के बाद जब जहेज का सारा सामान शहजादे के महल में गया तो दुल्हन के सामान के साथ उसकी गुड़िया भी गई। कादिरा ने महल में उस गुड़िया को अपना शादी का लिबास पहना दिया और फिर उसे मसहरी पर लेटा दिया। मच्छरदानी के अंदर लेटी हुई ये गुड़िया असली दुल्हन मालूम होती थी। कादिरा खुद कमरे में एक तरफ कोने में छुप गई। खामोशी से वो इंतजार करती रही कि देखो अब क्या होता है। दूल्हा मियाँ चहलकदमी करते हुए दरवाजे से दाखिल हुए। कादिरा ने देखा कि वो मसहरी के पास गया और उस पर लेटी हुई शक्ल को गौर से देखा। फिर उसने म्यान से एक खंजर निकाला। कादिरा का अंदाजा बिल्कुल सही था। दूल्हे ने खंजर की नोक दुल्हन के जिस्म में पेवस्त कर दी। उसके बाद ये देखकर कादिरा को हैरत हुई कि दूल्हे मियाँ के रुखसार पर आंसुओं की धार बह रही है और वो बहुत ही मगमूम और खामोश है। आंसुओं की वजह से वो ठीक से देख न सका, इसलिए कि वो तैश की वजह से उसे दिखाई ना पड़ा कि केक की शक्ल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। एक छोटा टुकड़ा भी मच्छरदानी से बाहर आ गया और वो ठीक उसके मुंह में आकर गिरा और उसने जो उसको चखा तो मीठा महसूस हुआ। शहजादे ने चीखते हुए कहा, हाय कादिरा, मेरी प्यारी कादिरा, आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या किया? जब तुम जिंदा थी तो कड़वे अल्फाज मुंह से निकालती थी, अब जबकि तुम मर चुकी हो तो तुम में कितनी मिठास है। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? फिर आंसुओं से उसके रुखसार तर हो गए। इस कदर मातम करते देखकर कादिरा का मगरूर दिल भी पिघल गया। शहजादे की मोहब्बत उसके दिल में उभर आई। वो अपने आप को रोक न सकी और पर्दे के पीछे से बाहर निकल आई। फिर उसने शहजादे का हाथ अपने हाथ में लेकर नरमी से कहा, प्यारे शहजादे, मुझे माफ कर दो। मैं भी तुम्हारी तरह घमंडी और मगरूर थी। अब जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, मैं तुमको माफ करती हूँ। हालांकि अपने गुरूर के नशे में तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद बेहतर यही है कि आखिर में हम एक दूसरे को माफ कर दें। अब हम मिलजुल कर खुश रहें और इत्मीनान से जिंदगी बसर करें। फरते मसरत से शहजादे की चीख निकल गई, मेरी अच्छी कादिरा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। और खुदा का शुक्र है कि फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।